زوم کا ضرورت نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ وإطراتہ بعدد کل معلوم اللہ. تدریب الراوی عالیہ سال اول کی کتاب ہے اور اس کی حدیث کی 11ویں قسم ہے حدیث معضل. معضل یہ میم عین دعاد لام یہ دعاد ہے. حدیث معضل معضل کا لغوی معنی ہے سخت اور مشکل معاملہ، اور اصطلاح میں اس کی 3 طرح سے تعریف کی گئی ہے. پہلی یہ کہ 2 یا 2 سے زیادہ مسلسل راوی چھوڑنا. کسی سند میں سے اگر کسی سند میں 2 یا 2 سے زیادہ راوی چھوڑے جائیں اور چھوڑنے مسلسل ہیں اس حدیث کو حدیث معضل کہیں گے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک راوی چھوڑا جائے تو حدیث منقطع ہوتی ہے، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ مسلسل راوی چھوڑ دے تو یہ حدیث معضل ہوگی. یا تبع تابعی حدیث کو تابعی پر موقوف قرار دے، یعنی صحابی کا بھی نام نہ لے اور نبی پاک کا بھی نام نہ لے، یعنی کہ تابعی یہ تبع تابعی یہ کہہ دے کہ فلاں تابعی نے یہ بات کی ہے، آگے صحابی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لے تو اس حدیث کو بھی حدیث معضل دیں گے. اور اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ راوی یہ کہہ دے بالغانی کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے، اتنی بات کر کے کہ بالغانی مجھے یہ حدیث پہنچی ہے، پھر آگے راوی کا نام ساکت کر دے. تو یہ 3 صورتیں ہیں. زیادہ مشہور یہ ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ مسلسل راوی چھوڑنا سند کے اندر سے، تو یہ حدیث معضل ہوتی ہے. تو اس کو معضل اس لیے کہتے ہیں کہ ایک راوی چھوٹ جائے تو اس کا معاملہ ذرا آسان ہوتا ہے. 2 یا 2 سے زیادہ راوی چھوڑنا اس میں کافی پیچیدگی ہوتی ہے، کیوں چھوڑا ہے، کس وجہ سے چھوڑا ہے. تو یہاں تک تو آپ کو بات سمجھ آ گئی حدیث معضل کی. کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے بیٹا؟ نہیں. اچھا اب آگے آ جائیں. اس کی 4 فروعات ہیں، یعنی اس حدیث کے تحت اس قسم کے آگے پھر 4 مسائل ہیں. پہلی فرع ہے حدیث ان آنا. حدیث ان آنا اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں لفظ ان سے روایت کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ ان علقمہ ان مسعود کا ان عبداللہ بن عمر یا ان عبداللہ بن مسعود یا نبی ہریرہ تھا، جس میں سارے راوی جو ہے لفظ ان کے ساتھ روایت کرتے ہیں. دیکھیں جب حدیث روایت کرتی تو بعد کا لفظ بولتے ہیں کالا، بعد کیا کہتے ہیں اخبارنا، بعد کہتے ہیں حدثنا. تو ہر لفظ کی اپنی حیثیت ہوتی ہے. تو اگر کوئی بات کرے، دیکھیں مثلا اگر کوئی بات کہتا ہے حدثانی مجھے حدیث بیان کی، اب لفظ حدثانی میں یہ چیز بھی آئے گی کہ ان دونوں کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور ملاقات ہونے کے بعد اس نے اس کو حدیث بیان کی ہے. حدثانی میں یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی، ایٹومیٹک ثابت ہو جائیں گی، ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو یہ بھی ثابت ہو جائے گی کہ دونوں نے ملاقات بھی کی ہے اور ملاقات کے بعد پھر استاد نے شاگرد کو حدیث پڑھائی ہے. اگر استاد اپنے شاگرد کو حدیث پڑھاتا ہے تو شاگرد کیا کہتا ہے حدثنی فلاں، مجھے فلاں استاد نے یہ حدیث بیان کی ہے. لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ ان عائشہ تھا کہ حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے، اب لفظ ان میں یہ بات ثابت نہیں ہو رہی کہ آیا اس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے یا ملاقات نہیں. فرق آ گیا نا؟ جی. تو جب راوی کی مروی عنہ سے ملاقات ہو اس کو حدیث متصل کہتے ہیں. راوی کی مروی عنہ سے، راوی روایت کرنے والا اور مروی عنہ جس سے روایت کی جائے، اگر راوی کی مروی عنہ سے ملاقات ثابت اس کو حدیث متصل کہتے ہیں. اور ہم نے حدیث صحیح میں پڑھا ہے کہ حدیث صحیح وہ ہوتی ہے کہ جس کی سند متصل ہو، جس کی سند حدیث کے صحیح ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ حدیث سے متصل ہونا. اب اس میں آگے جب ان آنا کہیں گے تو ان آنا میں یہ احتمال ہے کہ پتہ نہیں ملاقات ہوئی ہے یا ملاقات نہیں، دونوں احتمال ہے نا. تو لہٰذا حدیث سے ان آنا کو یعنی لفظ ان سے روایت کرنا اس کو حدیث معضل کے تحت لے کے آئے کہ چونکہ اس کے اندر احتمال ہے کہ راوی سے ملاقات ہوئی ہے یا راوی سے ملاقات نہیں ہوئی، یا راویوں کا نام چھوڑا یا راویوں کا نام نہیں چھوڑا، تو آیا اس کا کیا مطلب حکم ہوگا؟ تو اس میں یہ ہے کہ حدیث معنعن مرسل ہے اور منقطع کو حکم ہے. یہ مرسل ہے، مرسل کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں راوی چھوٹ جائے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اس میں شرط، ایک اس کا بارے میں یہ قول ہے محدثین کا کہ یہ مرسل اور منقطع کو کم ہے. اور دوسری یہ ہے کہ یہ حدیث معنعن جو عن سے روایت ہو وہ قبول ہے، لیکن اس میں 2 شرطیں ہونی چاہیے. پہلی شرط یہ
کہ جو حدیث معن والا ہے نا وہ تدلیس کرنے والا نہ ہو. آگے اس سے اگلا ٹاپک ہم تدلیس پڑھیں گے. تدلیس کسے کہتے ہیں کہ تدلیس کرنے والا نہ ہو. تو پہلی شرط اس میں حدیث ان آنا وہ قبول ہوگی کہ جس میں ایک تو جو راوی ہے وہ تدلیس کرنے والا نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ راوی کی مروی عنہ سے ملاقات ممکن ہو. راوی کی مروی عنہ سے ملاقات ممکن ہو. اب جو راوی کی مروی عنہ سے ملاقات ہے نا، اس کی پھر آگے علیحدہ علیحدہ درجے ہیں اور علیحدہ علیحدہ اس کی صورتیں ہیں. بات کہتے ہیں مثلا امام مسلم کہتے ہیں کہ راوی کا مروی عنہ کا ہم اثر ہونا ہی کافی ہے. جیسے دیکھیں بیٹا آپ دونوں، آپ کسی گاؤں کے آپ کسی گاؤں کے، آپ کا ہم اثر ہونا ہی کافی ہے، ملاقات ہو یا نہ ہو. یا جیسے اب آپ ادھر رہ رہی ہیں اور لاہور میں یا ناروال میں یا کسی اور جگہ پہ کچھ اور طالبات ہے، آپ کا زمانہ ایک ہے، آپ ہم عمر ہیں، ملاقات ثابت ہے یا ملاقات ثابت نہیں ہے، لیکن جو کہ زمانہ ایک ہے، اگر راوی اور مروی عنہ کا زمانہ ایک ہے تو امام مسلم کہتے ہیں کہ یہ بات ہم کہیں گے کہ ان کی ملاقات ثابت ہے. لیکن امام بخاری کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اثر ہونا کافی نہیں ہے بلکہ ملاقات بھی ثابت ہے. دیکھیں نا، ایک بندہ یہاں رہتا ہے اور ایک بندہ سعودی عرب میں رہتا ہے، اب دونوں ہیں تو ہم اثر، لیکن یہ وہ سعودی عرب والا بندہ یہاں والے بندے سے کیسے روایت کر سکتا ہے کہ جب نہ آپ سعودی عرب گئے نہ سعودی عرب والا ادھر آئے. وہ تو روایت تب کریں گے نا جب دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم اثر ہونا کافی نہیں بلکہ ملاقات شرط ہے. اور امام ابو المظفر کہتے ہیں کہ نہیں، ملاقات نہیں، ملاقات بندہ راہ چلتے ملاقات کر لیتا ہے، بلکہ طول صحبت، یہ پتہ چلے کہ وہ اس کے مدرسے میں پڑھتا رہا ہے، وہ اس کے پاس زیر تعلیم رہا ہے، زیر تعلیم ہونا شرط ہے. اور امام ابو عمر الدوانی کہتے ہیں کہ نہیں، معرفت بالروایت شرط ہے. معرفت بالروایت کا مطلب یہ ہے کہ صرف مدرسے میں جانا شرط نہیں ہے، بلکہ اگلی شرط یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ استاد اس کو حدیثیں پڑھائی ہیں اور یہ حدیثیں آگے روایت بھی کرتا ہے. تو المختصر یہ کہ حدیث معدل کے 4 فروعات ہیں. پہلی فرع ہے حدیث ان آنا. تو کیا حدیث ان آنا، یہ حدیث اس کو قبول کریں گے یا قبول نہیں کریں گے؟ پہلا قول یہ ہے کہ حدیث ان آنا یہ مرسل ہے اور منقطع کی حکم میں یہ اس کو قبول نہیں کریں گے. حدیث مرسل یا منقطع وہ ہوتا ہے کہ جس میں راوی حذف ہو، کیونکہ حدیث صحیح وہ ہوتی ہے جس کے سارے راوی متصل ہوں. اور یہ شکل اسی لیے پیدا ہوئی کہ لفظ ان کے اندر دونوں احتمال ہیں، ملاقات ہوئی ہے یا ملاقات نہیں ہوئی. تو لیکن اس میں جو اصل قول ہے، جو جمہور کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث ان آنا ہم قبول کر لیں گے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ ہے. ایک تو یہ کہ راوی مدلس نہ ہو، تدلیس کرنے والا نہ ہو، اور نمبر 2 ان کی ملاقات ہوئی ہو. اب ملاقات کے اندر پھر امام مسلم جو ہے نا وہ ہم اثر ہونا ہی کافی سمجھتے ہیں. امام بخاری کہتے ہیں کم از کم ایک ملاقات ثابت ہوئی ہو، اور امام ابو المظفر کہتے ہیں طول صحبت ضروری ہے، کافی عرصہ دونوں کٹھے رہے ہوں. اور امام ابو عمر الدوانی کہتے ہیں کہ معرفت بالروایت یہ ضروری ہے. تو ابن حجر نے اس پہ تبصرہ کیا. ابن حجر نے یہ کہا کہ امام مسلم جو کہتے ہیں نا کہ ہم اثر ہونا کافی ہے، تو یہ مطلب کافی نرم فیصلہ ہے، یہ جو ہے نا کافی نرم فیصلہ ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ طول صحبت ضروری ہو یا معرفت بالروایت ضروری ہو، تو کہتے ہیں کہ یہ کافی سخت معاملہ ہے، یہ اتنی سخت شرط نہیں لگانی چاہیے. تو کہتے ہیں درمیانی رستہ وہ ہے جو امام بخاری نے بتایا کہ نہ ہم یہ کہیں کہ ہم اثر ہونا کافی، اور نہ ہم یہ کہیں کہ نہیں بہت عرصہ کٹھے رہو، بلکہ ایک ملاقات ثابت ہو جائے تب بھی بات درست ہو جائے، اس کی حدیث قابل قبول ہوگی. اور یہ باقی جو بات ہے حدیث معن پہ کہنا کہ یہ مرسل ہے اور منقطع حکم ہے، یہ بہت ہی زیادہ سخت فیصلہ ہے، یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. اب دوسری فرع ہے حدیث معننہ. اس کو کیا بولیں گے؟ حدیث معننہ، انا سے روایت کرنا. جیسے کہتے ہیں جیسے میں نے پہلے بیٹا جیسے آپ کو یہ بتایا کہ حدیث میں اصل یہ ہے کہ بندہ کہ حدثانی یا اخبارانی یا انبانی، مجھے اس نے خبر دی، مجھے اس نے حدیث بیان کی، یا کالا لی اس نے مجھے یہ بات کہی. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی آپس میں ملاقات ثابت ہے، ملاقات کرنے کے بعد اس نے یہ حدیث بیان کی. لیکن اگر بندہ یہ کہتا ہے کہ انا عائشہ تک کالا،
ان عائشہ قالت، بے شک حضرت عائشہ کہتی ہیں. اب ان عائشہ قالت، بے شک حضرت عائشہ کہتی ہیں. اب اس میں یہ تو لکھا ہے کہ حضرت عائشہ نے یہ کہا ہے، لیکن اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ آیا ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے یا ملاقات نہیں ہوئی. جیسے لفظ ان سے ڈاؤٹ ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں ملاقات ہوئی ہے یا ملاقات نہیں. اگر ملاقات ثابت ہو جائے تو حدیث متصل، اگر ملاقات ثابت نہ ہو تو حدیث منقطع یا مرسل ہو جائے گی یا معضل ہو جائے گی. ایسے جو حدیث معنعنہ ہے نا، اس میں بھی یہی بات ہے، اگر ملاقات ثابت ہو جائے تو وہ متصل ہے، اگر ملاقات ثابت نہ ہو تو وہ متصل نہیں ہے. اس کے اندر بیٹا وہی جو دو اس میں کہتے ہیں کہ حدیث معنعنہ، حدیث ان آنا کے حکم ہے، یہ کہ جو میں نے اس پہ ساری تفصیل بیان کی، بیان ہی وہ ساری اس کے بھی ہیں. یعنی کہ اگر راوی کی مرویانوں سے ملاقات ثابت ہو جائے اور راوی مدلس نہ ہو، تدلیس کرنے والا نہ ہو، تو پھر یہ حدیث متصل ہوگی، صحیح کے حکم میں ہوگی. اور اگر ملاقات ثابت نہیں ہے تو پھر وہ حدیث مرسل یا منقطع یا معضل کے حکم میں ہوگی. اب تیسری فرع ہے حدیث معلق. حدیث معلق کہتے ہیں سند کا ابتدائی حصہ حذف کر دیں یا کل سند حذف کر دیں. مثلا آپ کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 5 یا 10 واسطے ہیں، تو آپ صحابی کا نام چھوڑ دیں، اور صحابی کا نام، سند کا ابتدائی حصہ صحابی ہوتا ہے نا بیٹا، تو آپ سند کا ابتدائی حصہ چھوڑ دیں یا مطلب کل سند چھوڑ دیں. سوری، یہ ابتدائی حصہ سے مراد یہ بیٹا جو استاد، اس کا استاد، اپنے استاد کا نام چھوڑ دیں. سند کی ابتدا ہوتی ہے، مثلا آپ بیان کرتے جی مجھے یہ بات میرے استاد نے بیان کی، ان کو ان کے استاد نے بیان کی. اب سند کے ابتدائی صاحب کے نام سے ہے نا، تو لہٰذا آپ میرا نام چھوڑ دیتی، اپنے استاد کا نام چھوڑ دیتی ہیں. اس حدیث کو حدیث سے معلق کہتے ہیں کہ سند کا ابتدائی حصہ چھوڑ دینا یا کل حصہ چھوڑ دینا. تو اب حدیث یہ جو ہے نا حدیث معلق کہ اپنے استاد کا نام چھوڑ دینا، تو کیا اس کو ہم حدیث معضل میں لے کے آئیں گے یا حدیث معضل میں نہیں لے کے آئیں گے؟ اس کے اندر بیٹا 3 قسم کی باتیں ہیں. کہتے ہیں کہ اگر امام بخاری یا امام مسلم کہ جن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی کتاب کے اندر صرف صحیح حدیث لے کے آنی ہے، اور امت کے اس بات پہ اجماع ہے کہ یہ صحیح حدیث ہی لے کے آتے ہیں، اگر وہ صیغہ جزم کے ساتھ روایت کریں. یہ بیٹا میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ہوتا ہے صیغہ جزم اور ایک ہوتا ہے صیغہ تمرید. یہ آپ سمجھیے، صیغہ جزم ہوتا ہے کالا اور صیغہ تمرید یہ مرض سے نکلا ہے، اس کو کہتے ہیں کیلا. کوئی بھی معروف صیغہ ہے، کالا کہہ لیں یا اخبارہ کہہ دیں یا حدثہ کہہ دیں یا انبا کہہ دیں، کوئی بھی صیغہ معروف ہے اس کو صیغہ جزم، یعنی یہ ایسا صیغہ کہ جس میں یقینی بات کہہ رہی کہ فلاں نے یہ بات کی ہے. میں کہتا ہوں قالت عائشہ، ایسا عائشہ نے یہ بات کی ہے. اب اس میں میں پورے یقین کے ساتھ بات کروں کہ عائشہ نے یہ بات کی ہے. لیکن اگر میں کہتا ہوں قیل عائشہ، حضرت عائشہ سے یہ کہا گیا یا روی عائشہ، حضرت عائشہ سے یہ چیز روایت کی گئی، اب اس میں مجہول ہے، مطلب یہ صیغہ تمرید ہے، بات تو اس کی طرف نسبت ہے لیکن یہ صیغہ تمرید یعنی کہ کمزور صیغے کے ساتھ ہے. اگر امام بخاری اور امام مسلم صیغہ جزم کے ساتھ لفظ قالا کہہ کے حدیث معلق لاتے ہیں تو وہ حدیث ہم صحیح تسلیم کریں گے. وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ امام بخاری اور امام مسلم کی عادت ہے کہ وہ صرف اپنی کتاب میں صحیح حدیث ہی لے کر آتے ہیں. پھر سنیں، اگر حدیث معلق ہے یعنی اپنے استاد کا نام نہیں ذکر کیا، حدیث بیان کرنے والے نے اپنے استاد کا نام چھوڑ دیا ہے، تو اگر انہوں نے وہ جب استاد کا نام چھوڑا تو اس کو کالا کے ساتھ، اس میں پوری سند میں کہیں مجہول کا صیغہ نہیں ہے بلکہ سارے معروف کے صیغے ہیں. معروف کا صیغہ مطلب صیغہ جزم کہتے ہیں اور مجہول کے صیغوں کو صیغہ تمرید کہتے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور متصل کے حکم میں ہے. لیکن اگر امام بخاری اور امام مسلم صیغہ تمرید کے ساتھ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو پھر بیٹا اس مطلب مقبول تو ہے لیکن اس حدیث کو ہم حدیث متصل کا درجہ نہیں دیں گے. اور یہ صرف بات اگر حدیث معلق بخاری اور مسلم میں ہے
تو یہ ان دونوں کی بات ہے۔ جی اگر امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ کوئی اور محدث ہے، چاہے کتنا بھی بڑا محدث ہے، اگر وہ حدیث معلق پیش کرتا ہے تو ہم نے اس کی روایت کی تحقیق کرنی ہے۔ اگر تو ملاقات ثابت ہو جائے راوی کی مرویہ نحو سے، یا واقعی پتہ چل جائے یہ حدیث کسی اور سند سے ٹھیک تو قبول کر لیں گے، ورنہ قبول نہیں کریں گے۔ اور لیکن مطہرین میں حضرت حافظ ابو الحجاج المزی کہتے ہیں کہ نہیں، چاہے صیغہ جزم کے ساتھ ہے، چاہے صیغہ تمرین کے ساتھ ہے، جب راوی حذف ہوگا تو اس حدیث کو حدیث معلق ہی کہیں گے۔ المختصر بیٹا بات یہ، اگر تو حدیث معلق امام بخاری اور امام مسلم کی ہے تو اس کو تو ہم حدیث صحیح ہی کہیں گے۔ اگر امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ کسی اور سے ہے تو اس کو ہم حدیث صحیح نہیں کہیں گے بلکہ تحقیق کریں گے، اور تحقیق کے بعد اگر وہ صحیح ثابت ہو جائے تو متصل کہہ دیں گے، اگر صحیح ثابت ہو تو اس کو ہم حدیث معدل کے حکم میں لے آئیں گے۔ نمبر اس کی چوتھی فرع ہے حدیث مرسل۔ حدیث مرسل کہتے ہیں کہ شروع سے سند کے اخیر سے راوی حذف ہو جائے، ایک راوی حذف کرنا اخیر سے، ابتدا سے راوی حذف ہو تو وہ حدیث معلق ہے، اور اخیر سے ہو تو راوی حدیث مرسل ہے۔ آیا حدیث مرسل کو حدیث معدل میں لے کے آئیں گے یا حدیث متصل میں لے کے آئیں گے؟ یہ تھوڑی سی بیٹا تفسیر والی بات ہے۔ یہاں تک جو میں نے آپ کو سمجھایا بیٹا سمجھ آ گئی ہے؟ جی آ گئی۔ چلے اب سمجھے بیٹا، پھر اس کی چوتھی فرع یہ ہے کہ ایک مرتبہ حدیث مرسل اور ایک مرتبہ حدیث متصل، یعنی ایک راوی جب اس کی تین صورتیں ہیں، پہلی یہ کہ راوی ایک مرتبہ اس کو حدیث کو بطور مرسل روایت کرے اور دوسری مرتبہ بطور متصل روایت کرے۔ نمبر دو، ایک مرتبہ اس حدیث کو بطور حدیث مرفوع روایت کرے اور دوسری مرتبہ حدیث موقوف۔ مرسل کا مطلب ہے کہ صحابی کو چھوڑ دینا، اور متصل کا مطلب ہے تمام راویوں کا ذکر کرنا۔ اور حدیث مرفوع کہتے ہیں ایک مرتبہ حدیث مرفوع اور دوسری مرتبہ حدیث موقوف۔ مرفوع وہ کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل کا ذکر ہو، اور حدیث موقوف جس میں صحابی کے قول فعل اور تقریر کا ذکر ہو۔ تو اب ایک پہلی صورت یہ ہے کہ دوسرا ایک مرتبہ ایک راوی اس کو حدیث بطور حدیث مرسل لاتا ہے اور دوسرا راوی اس کو حدیث متصل لاتا ہے، تو کیا ہم اس کو معدل میں لے کے آئیں گے یا نہیں لے کے آئیں گے؟ نمبر دو، ایک مرتبہ ایک راوی اس کو حدیث مرفوع لے کے آتا ہے اور دوسرا راوی اس کو حدیث موقوف کے طور پر ذکر کرتا ہے، تو کیا یہ حدیث صحیح ہوگی یا یہ ہوگی؟ کیونکہ مرفوع بھی صحیح حدیث ہے اور متصل بھی صحیح حدیث ہے، کہ متصل میں سند ملی اور مرفوع میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سند جاتی ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ ایک ہی راوی وہ ایک مرتبہ جب اس کو بیان کرتا ہے تو اس کو متصل ذکر کرتا ہے، یہ مرفوع کرتا ہے، اور دوسری مرتبہ جب اس حدیث کو بیان کرتا ہے تو مرسل بیان کرتا ہے، یہ موقوف بیان کرتا ہے۔ آیا کہ ایک حدیث جب ایک سند کے لحاظ سے مرسل ہے اور ایک سند کے لحاظ سے متصل ہے، یا ایک سند کے لحاظ سے مرفوع ہے اور ایک سند کے لحاظ سے موقوف ہے، تو کیا اس کو ہم حدیث معدل میں لے کے آئیں گے یا حدیث معدل میں نہیں لے کے، یا حدیث صحیح میں لے کے آئیں گے؟ اس میں چار مذہب ہیں۔ پہلا مذہب یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ بے شک یہ مرسل بھی ہے یا موقوف بھی ہے، لیکن متصل بھی تو ہے نا اور مرفوع بھی تو ہے نا، تو لہٰذا ہم اس کے متصل اور مرفوع ہونے کو دیکھیں گے، اور متصل اور مرفوع ہونے کو دیکھ کر اس مرسل کو بھی صحیح کا درجہ دیں گے، کیونکہ یہ دوسری سند سے متصل ہے، کیونکہ متصل اور مرفوع میں ثقاحت زیادہ ہوتی ہے، اور جس میں زیادہ ثقاحت اس کو ترجیح ہوتی ہے۔ نمبر دو، یہ پہلا مذہب ہے، اور یہ مذہب سب سے اچھا مذہب ہے کہ جب وہ حدیث ایک حدیث تو ایک ہی ہے نا، لیکن ایک سند سے متصل ہے اور ایک سند سے مرسل ہے، تو ہم متصل والی کو ترجیح دے دیں گے کیونکہ اس میں ثقاحت زیادہ ہے۔ دوسرا اس میں مذہب یہ ہے کہ ہم مرسل اور موقوف ہونا دیکھیں گے، کیونکہ جب جو چیزیں آئیں تو ادنا میں یقین ہوتا ہے، لہذا ادنا کو ترجیح ہوگی۔ تیسرا مذہب یہ ہے کثرت ثقات دیکھیں گے، اگر حدیث متصل میں زیادہ ثقہ راوی ہیں تو یہ ترجیح والی ہوگی، اگر مرسل میں زیادہ ثقہ راوی ہیں تو اس کو ترجیح ہوگی۔
چوتھا مذہب یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے احفظ کون ہے، احفظ اور یہ احفظ اور غیر احفظ، کہ کس حدیث کی سند میں راوی زیادہ حفظ والے ہیں، جن کو زیادہ حدیثیں یاد ہیں، اور غیر حافظ جس کو کم حدیثیں یاد ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جس سند میں زیادہ حفظ راوی ہیں اس کو ترجیح دے دیں گے، چاہے وہ متصل ہے چاہے وہ مرسل ہے، اور جس میں غیر حافظ اس کو ترجیح دیں گے۔ چار مذہب ہو گئے۔ پہلا مذہب کہ ہم حدیث متصل کو ترجیح دیں گے، نمبر دو ہم مرسل ہونے کو ترجیح دیں گے، نمبر تین یہ دیکھیں گے کسی کا راوی کس میں زیادہ ہے، نمبر چار دیکھیں گے کہ حافظ راوی کس میں زیادہ ہے، اس کو ترجیح دے دیں گے۔ اب اس کے اندر ایک اور ضمنی طور پر مسئلہ ہے، ایک سند وہ ہے کہ جس میں احفظ راوی ہیں، اور ایک سند وہ ہے کہ جس میں غیر احفظ راوی ہیں۔ اب جب غیر احفظ کی مخالفت کریں گے تو کیا غیر احفظ کی مخالفت کرنا یہ عیب ہوگا یا عیب نہیں ہوگا؟ جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، اگر غیر احفظ کی مخالفت کرے گا تو یہ عیب نہیں ہے، لیکن بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہ عیب شمار ہوتے ہیں۔ سیو کرتے ہیں۔